وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ کافر یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے بڑے بڑے معجزے کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم تو یہ کلام پڑھیں اور پہاڑ ہل جائے۔ تو اس کو اجمالی طور پر قرآن نے یوں شروع کیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، فرمائشی نشانی۔ یہ بار بار دہراتے تھے سوال، تو قرآن بھی ان کے سوال کو بار بار دہراتا تھا۔ تو چونکہ اس کا بہت دفعہ معقول جواب دیا جا چکا ہے، تو اس لیے اب جب یہ مشرکین نے سوال دہرایا تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے ان اشکالات کا جواب دلیل سے نہیں ہے، بلکہ تم دعا مانگو کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے۔ ہم جب ایک دفعہ کسی کے سوال کا جواب دے دیں، پھر سوال کرے، پھر جواب دے دیں، پھر وہ سوال کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں ایسے موقع پہ کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اب اللہ ہی تمہیں ہدایت دے تو دے گا۔ یعنی ہم تو جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے سمجھا لیا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ واقعی جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ہی گمراہ کر دیا، دلوں پہ مہر لگا دی، اب ہمارے بس میں کیا ہے۔ تو یہی طرز قرآن نے اختیار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا کے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، تو اب تمہاری ہدایت سے ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ تو تم تو چاہتے ہی نہیں ہو، تو تمہیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تم تو بس ایک سوال ہوگا، جواب آئے گا، پھر دوسرا سوال کھڑا کر دو گے، اس کا جواب آئے گا، پھر تیسرا سوال کھڑا کر دو گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جن کو ہدایت مل جاتی ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کی حالت یہ ہوتی ہے الذین آمنوا، یہ ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، پھر ان کو قرآن سے وحشت نہیں ہوتی، اللہ کے نام سے وحشت نہیں ہوتی۔ ان مشرکین کو تو وحشت ہو رہی ہے کہ اللہ کا تذکرہ ہمارے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیوں کیا جا رہا ہے، اسلام کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، پھر ان کو ہدایت ملتی ہے، تو ایمان لانے کے ساتھ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بہت اہم آیت ہے یہ کہ اللہ تو ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے تھے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کو یاد کر کے ملتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ دنیا میں اگر کوئی احمق اور بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ سکون کی زندگی اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ کسی اور کام میں ملے گی، تو وہ بھی یہ دماغ سے نکال دے اپنے کہ جی میں ڈپریشن کی گولیاں کھا لوں گا تو شاید میں بالکل صحیح ہو جاؤں، یہ دماغ سے نکال دے۔ اللہ نے بتایا کہ سکون صرف اللہ کو یاد کرنے سے ہی ملتا ہے، یعنی شریعت کو فالو کرنے میں ہی ہے۔ تو اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کو یاد کرنا مختلف طریقوں سے ہے، زبان سے بھی ذکر ہے، آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ورد کریں، چوتھا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ، کسی بھی طرح سے ذکر کریں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ نماز پڑھنا بھی اس میں داخل ہے۔